محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی اباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین وعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ہم راکعون. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعائے خداوند متعال ولایت علی چینل کے توسل سے جہاں جہاں ولایت امیر المومنین کا یہ پیغام ان مجالس کی صورت میں جا رہا ہے، مولا اس سعی، اس کوشش، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. میرے آقا و مولا جناب سید انتصار شاہ صاحب کے، ان کے خانوادہ، دوست احباب، عزیز و اقربا کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. میرا مولا جو ناظرین و سامعین ان مجالس کو ذوق و شوق کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے. الہی آمین. ہمیں معرفت محمد وآل محمد ولایت امیر المومنین کے ساتھ نصیب فرمائے. الہی آمین. سلسلہ گفتگو جو معرفت امام زمان سے چلتا ہوا آج ولایت معصومین میں داخل ہو رہا ہے، تو آج کی اس ابتدائی گفتگو میں ہم سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں گے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ولایت ہے کیا. ولایت کہتے کسے؟ کیا بات. ولایت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ولایت ایک عہدہ ہے. جیسے خلافت، نبوت، رسالت اور امامت عہدے ہیں، ایسے ہی خدا نے ایک منصب اور ایک عہدہ ولایت کے نام سے مخصوص کیا ہے. بے شک. جیسا خدا زمین پہ انسانیت کے درمیان اپنا خلیفہ بناتا ہے، یا خدا بندوں کے درمیان اپنا پیغام بھیجنے کے لیے کسی نبی کو بھیجتا ہے، یا خدا اپنی گفتگو انسانیت تک پہنچانے کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، ایسے ہی اللہ اپنے اختیارات زمانے کو منوانے کے لیے اپنے ولی کو بھیجتا ہے. کیا بات ہے. بہت خوب. نبوت، یہ لفظ نبی نبا سے نکلا ہے. نبا کہتے ہیں خبر دینے والے کو. رسول رسل سے ہے بھیجا ہوا. خلیفہ بعد میں آ کے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں، اور امام پیشوا کو کہتے ہیں. اور ولی جو ہے یہ قرآن میں 20 سے زائد معنوں میں آیا ہے. لیکن ولایت اللہ کا وہ عہدہ ہے کہ خدا نے باقی عہدے، خلافت، نبوت، رسالت اور امامت اللہ کے بنائے ہوئے عہدے ہیں، لیکن خداوند متعال نے پورے قرآن میں اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا، نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، امام نہیں کہا، لیکن خدا نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. کیونکہ خداوند متعال خالق انسان ہے، وہ فطرت انسانی سے خوب واقف تھا.
وہ جانتا تھا کہ انسان نبوت پہ جھگڑا نہیں کریں گے، رسالت پہ بغض نہیں رکھیں گے، بحث ہوگی تو ولایت پہ بحث ہوگی۔ تو خداوند متعال نے ولایت کے عہدے میں اپنے آپ کو شریک کر لیا، اور قرآن میں یہ نص دے دی کہ ولایت صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ لفظ ولی قرآن میں 20 سے زائد مرتبہ معنوں میں آیا ہے۔ ولی کے معنی جتنے بھی کریں، جتنے بھی معنی، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ ولی کا معنی بدلتا ہے، لیکن قرآن میں لفظ ولی کو جس معنی کے ساتھ پڑھا جائے اس سے پہلے ذہن میں ایک معیار اور ایک پیمانہ، جو ایک کسوٹی رکھنی پڑے گی، وہ یہ رکھنی پڑے گی کہ جس بھی معنی میں لفظ ولی کو ڈھالیں گے، لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یعنی کہ ولایت وہ اختیار ہے جو اللہ سے شروع ہوتا ہے، خدا کا کام ہے، خدا ولی ہے۔ ولی کہتے ہیں اختیار کو، ولایت ایک اختیارات کا نام ہے، ولی اس اختیارات کو استعمال کرنے والے حاکم کا نام۔ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، خدا کے پاس، خدا خالق کل ہے، خدا اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کا مالک و خالق ہے، لیکن خدا اپنے اختیارات خود استعمال نہیں کرتا۔ خدا جسم میں نہیں ہے، خدا بدن میں نہیں ہے، بے شک وہ مالک ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ کمال ہے جو بدن کی صورت میں نہیں آتا۔ تو جس نقطہ کمال اپنے اختیارات کو انسانیت تک اتارے یا اپنے اختیارات کو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچائے، ان اختیارات کو ولایت کہتے ہیں، اور جو ان اختیارات کو استعمال کرے اسے ولی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا خداوند متعال ان اختیارات کو مختلف جگہوں پہ مختلف انبیاء کو دیتا رہا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ نبی کے پاس اختیار تھا کہ حضرت موسیٰ دربار فرعون میں آئے۔ دربار فرعون کیونکہ جادوگروں کا دور تھا، فرعون کے دربار میں جادوگر بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن میں پوری کہانی، پورا قصہ درج ہے کہ جناب موسیٰ تبلیغ پروردگار کے لیے جب فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں تو فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی، اور وہ رسیاں سانپ بنی نہیں بلکہ سانپ نظر آنا شروع ہوئی۔ لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، موسیٰ کو رسیاں ہی نظر آ رہی تھی، لیکن خدا نے اپنے ولی کو یہ اختیار دیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا۔ جو ہی عصا کا زمین پہ جانا تھا، عصا اژدہا کی صورت میں آ گیا، اور اژدہا کی صورت میں آ کے اس نے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو عصا سانپ بنا تھا، اس کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ اس عصا کو سانپ بنانے میں اس سانپ کا خالق موسیٰ تھا۔ خالق بے شک اللہ تھا، اختیار موسیٰ نے استعمال کیا تھا، اس سے خلق کرنے والا اللہ تھا، لیکن اس اختیار کو موسیٰ نے استعمال کیا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ ولی کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ ولی کسی چیز کو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ اس کی حیت کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، اس میں زندگی بھی دے سکتا ہے، اس کو روح بھی دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے امام نے دربار میں بیٹھے ہوئے قالین پہ بنے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کیا تھا، اور شیر دھاڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اگر موسیٰ نبی دربار فرعون میں اپنے عصا کو سانپ بنا سکتا ہے تو حجت قالین میں شیر کی تصویر کو شیر بنا کے دنیا کو بتا سکتی ہے کہ موسیٰ کے پاس جزوی ولایت تھی، ہمارے پاس کلی ولایت۔ کیا بات ہے، بہت خوب، نعرہ حیدری یا جب ہم مسلمانان عالم سے پوچھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس یہ جو معجزات تھے، یہ معجزات کس کے دیے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ جتنے معجزات تھے یہ اللہ کے دیے ہوئے تھے۔ اللہ اپنے انبیاء کو جو اختیارات دیکھتا ہے اسے وقتی ولایت کہتے ہیں، جو خدا وہ اختیار دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے ٹھوکر کے ساتھ مردے کو زندہ کر دیا، سلیمان بن داؤد پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، ہواؤں پہ حکمرانی کرتے تھے، آصف بن برخیہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو اٹھا لایا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ہیں جو اللہ کی حجتیں اور اللہ کے نمائندے استعمال کرتے ہیں۔ بے شک۔ اب آج اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ وہ ولی ہے جو موت دیتا ہے، لیکن
اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں تو روح قبض کرنے کے لیے اور موت دینے کے لیے اللہ اسرائیل کو بھیجتا ہے۔ تو جب خدا اسرائیل کو بھیجتا ہے تو پھر خدا نے قرآن میں کیوں کہا کہ موت میں دیتا ہوں؟ جب حکم پروردگار خدا دیتا ہے تو وہی لے کے جبریل کیوں آتا ہے؟ جب رازق اللہ ہے تو رزق میکائیل کیوں بانٹتا ہے؟ جب قیامت کا مالک اللہ ہے تو سور اسرافیل کیوں پھونکے گا؟ جب ہم جا کے سوالات کرتے ہیں تو ہمیں جو جواب ملتا ہے وہ جواب یہ ہے کہ بے شک رازق اللہ ہے، تقسیم میکائیل کرتا ہے، بے شک موت اللہ دیتا ہے، روح قبض اسرائیل کرتا ہے، بے شک قیامت کا مالک اللہ ہے، سور اسرافیل پھونکے گا، بے شک وہی کا مالک اللہ ہے، پیغام لے کے جبرائیل آتا ہے۔ تو خدا اگر اپنے فرشتوں کو اختیار دے سکتا ہے تو خدا حجت کو بھی اختیار دے سکتا ہے۔ اگر ملک الموت مار سکتا ہے، میکائیل رزق بانٹ سکتا ہے، تو وہ دیا ہوا اختیار اللہ کا ہے۔ اگر یہ فرشتے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے رازق بھی ہو سکتے ہیں اور موت بھی دے سکتے ہیں تو علی بھی ٹھوکر سے مردے زندہ کر سکتا ہے اور انگلی کے اشارے سے کائنات کو رزق بانٹ سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری! کیونکہ ولایت وہ تصرف ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ جیو علامہ جیو۔ خدا نے ولایت کے اختیارات قرآن میں متعدد جگہ پہ لکھے۔ خدا قرآن میں سب سے پہلے ولایت کا اختیار یہ لکھتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اللہ وہ ولی ہے جو موت دیتا ہے اور جو زندگی دیتا ہے، جو مار دے اسے ولی کہتے ہیں۔ اب قرآن میں جو ولی کی ایک صفت بیان کی ہے کہ ولی موت دیتا ہے، تو آئیے جا کے تاریخ سے پوچھیں کہ کیا یہ صفت علی میں موجود ہے؟ تو کتابوں نے ہمیں واقعہ بتایا کہ جب ایک جھوٹا جنازہ امیر المومنین کے سامنے رکھا گیا تو امیر المومنین نے نیت کرنے کے بعد کہا کہ اب یہ اصل میں مر چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا علی ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے تو زندہ تھا۔ فرمایا اس لیے کہ تم ولی کا امتحان لینے کے لیے آئے ہو، جیسے اللہ جب چاہے موت دے سکتا ہے ایسے ہی علی بھی جب چاہے تو موت دے سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری! علی! تو بات صرف اتنی ہے کہ ولایت اختیار کو کہتے ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے اللہ ولی، رسول ولی اور آئمہ اہل بیت ولی۔ بے شک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولایت تین جگہوں پہ تقسیم کی، ولایت ایک ہے، ولی تین ہے۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور آئمہ اہل بیت ولی ہے۔ جیسی ولایت اللہ کی ہے ویسی رسول کی ہے، ویسے ہی معصومین کی ہے۔ جیسے اختیارات اللہ رکھتا ہے ویسے رسول رکھتا ہے، ویسے ہی آئمہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی میں معصوم کی یہ حدیث درج ہے کہ معصوم نے فرمایا تھا ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت ہی اصل میں اللہ کی ولایت۔ کیا بات، بے شک، نو ڈاؤٹ۔ خدا تو زمین پہ نہیں آتا، خدا کے پاس تو بدن نہیں ہے، خدا تو بشر تک پہنچتا نہیں۔ تو خدا جب انسان تک آ نہیں سکتا اور انسان کو اپنے پاس بلا نہیں سکتا تو اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، ہمارا کام ہے ہدایت لینا۔ خدا کا کام ہے رزق دینا، ہمارا کام ہے رزق مانگنا۔ خدا کا کام ہے حاجات کو قبول کرنا، ہمارا کام ہے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا۔ نہ وہ آ سکتا ہے نہ ہم جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ربط ہو، اور وہ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ رحمان ہے تو اس میں رحیم کی تجلی ہونی چاہیے، اللہ کریم ہے تو اس میں کرم کی تجلی ہونی چاہیے، اللہ عظیم ہے تو اس میں عظمت کی تجلی ہونی چاہیے، اللہ تعریف چاہتا ہے تو اس میں حمد کی تجلی ہونی چاہیے، اللہ حسین ہے تو اس میں حسن کی تجلی ہونی چاہیے، اللہ سجدہ کروانا چاہتا ہے تو اس میں سجدے کی تجلی ہونی چاہیے۔ جو خدا ہوگا وہی مظہر اس کا ولی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کی مکمل صفات کو زمین تک پہنچانے والے مظہر کو ولی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے علامہ، کیا بات ہے، اللہ عین ذات ہے۔ کیا بات،
رحم کرنا، رحمان، یہ اللہ کی ذات نہیں، یہ اللہ کی صفت۔ صفت ہمیشہ موصوف سے جدا ہوتی۔ میں ذاکر شبیر ہوں تو ذاکر یا ذکر کرنا میری صفت ہے۔ صفت موصوف سے جدا ہوتی ہے، صفت موصوف سے الگ ہوتی ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، یہ ساری صفات ہے۔ اس صفات کو ہم تک کیسے پہنچایا جائے، کیسے پتا چلے کہ وہ کیسا رازق ہے، وہ کیسا مالک ہے، وہ کیسے خلق کرتا ہے، وہ کیسے موت دیتا ہے؟ تو جو عالم انسانیت میں اور کائنات میں اللہ کی صفات اپنے عمل سے ثابت کرے اسے ولی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے علامہ، کیا بات ہے، جیو جیو۔ مردے کو زندہ کر کے بتائے کہ وہ موت کیسے دیتا ہے، جو بے اولاد کو بیٹے دے کے بتائے کہ وہ اولاد کیسے دیتا ہے۔ تو ولی جو اختیارات استعمال کرتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے جو اس کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ولی کیا کیا کر سکتا ہے تو جملہ بہت بہتر آپ کی سماعت کو ہدیہ کرنے لگاؤں کہ اگر کوئی پوچھے کہ ولی کیا کیا کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے جو جو خدا کر سکتا ہے وہ ولی کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے علامہ، کیا بات ہے، نعرہ حیدری، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ولایت اور ہو اور ولی کی ولایت اور ہو۔ ولی اصل میں اللہ ہی کی تجلی ہے، ولی اصل میں اللہ ہی کے اختیارات کا مظہر ہے۔ اور آسان کرتے ہیں کہ کسی بھی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی تجلی چاہیے۔ اگر کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے اپنی صفت کے اظہار کے لیے عمل چاہیے۔ تو خدا اپنی صفات کا مظہر بنا کے جسے بھیجتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور خدا جب ولی کو بھیجتا ہے تو خدا اپنے تمام اختیارات کا مالک بنا کے ولی کو بھیجتا ہے۔ اس لیے خدا نے ہر نبی کو جزوی ولایت دی، اختیار دیا۔ جناب عیسیٰ نبی تھے، ید بیضا تھا ان کے پاس، کوڑی کو شفا دے دیتے تھے، مردے کو زندگی دے دیتے تھے۔ ایک شخص جناب عیسیٰ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا اے اللہ کا نبی، میری آنکھیں نابینا ہیں تو آپ مجھے بینائی دیں۔ جناب عیسیٰ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کو بینائی نہ ملی۔ جناب عیسیٰ نے کہا میرے مالک کی اختیار واپس ہو گیا۔ فرمایا اختیار واپس نہیں ہوا، یہ بندہ بنی اسرائیل کا نہیں، تو قوم کا نبی ہے۔ ہر ایک نبی قبیلے یا قوم کا نبی تھا۔ جناب ابراہیم کے لیے خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے انسانوں کا امام بنایا تھا۔ ابراہیم کے اختیارات انسانوں تک، نبیوں کے اختیارات قوموں تک، نبیوں کے اختیارات قبیلوں تک۔ لیکن اللہ نے جن کی ولایت کا تذکرہ کیا وہ قوم اور قبیلے کے پابند نہیں، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، کیا بات، وہاں وہاں ان کی بادشاہی۔ بے شک ایک شخص نے مولا امام حسن سے آ کے سوال کیا تھا کہ مولا امیر المومنین کو دنیا سے گئے ہوئے مدت ہو چکی تھی، اور اس نے آ کے سوال کیا کہ میں علی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی کیسے ہیں۔ مولا حسن نے مسکرا کے فرمایا تم مجھے دیکھ، ہو بہو ایسے تھے۔ کیا بات ہے، اس نے کہا بے شک آپ بھی علی ہیں، آپ بھی وقت کے محمد ہیں، لیکن میں وہی علی دیکھنا چاہتا ہوں جو علی تھے۔ اتنا کہنا تھا، وہ علی دیکھنا نہیں، وہ امیر المومنین کی زیارت کا اتنا شائق نہیں تھا، وہ اختیارات امام حسن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ مولا امام حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر کے دروازے پہ گئے، پردہ تطہیر کو اٹھایا تو صحن میں دیکھا کہ صحن میں تخت تھا، اور تخت پہ بیٹھ کے امیر المومنین اپنے احکامات کو صادر فرما رہے تھے۔ اس نے مولا حسن کی طرف دیکھے گا یہ آپ کے بابا علی ہیں، تو آپ نے مجھے ان کی زیارت کیسے فرما دی؟ تو مولا حسن دیکھ کے کہتے میں اس دور کا ولی ہوں، اور اللہ ولی کو اختیار دیتا ہے
کہ جسے معراج میں خفی رکھتا ہے اسے میں جب چاہوں جلی کر سکتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری، علی حق. بہت خوب، بہت خوب قبلہ، ماشاء اللہ. ولی کے پاس اختیار ہوتا ہے، ولایت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ان اختیارات کا مظہر ہوتا ہے. اللہ کے ولی کے پاس ان اختیارات پہ مکمل طاقت اور مکمل قدرت ہوتی ہے. اور خدا نے قرآن میں جیسے اپنی ولایت کا ذکر کیا ویسے رسول کی ولایت کا ذکر کیا، اور آگے نام نہیں لیا لیکن نشانی بتا دی کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے، اور مذہب اسلام میں سوائے امیر المومنین کے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کوئی. بے شک موضوع میرا ولایت ہے، اور انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ہم ولایت ہی پہ بات کریں گے. لیکن یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے انگوٹھی حالت رکوع میں زکوٰۃ میں دی تھی. امیر المومنین نے وہ انگوٹھی صدقے میں نہیں دی، علی نے وہ انگوٹھی خیرات میں نہیں دی، زکوٰۃ میں دی ہے. زکوٰۃ کا مکمل نصاب ہوتا ہے کہ اپنے مال کا کتنا حصہ زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور جو مولا علی کے ہاتھ میں انگوشتری تھی، یہ وہی انگوشتری تھی جو سلیمان بن داؤد اپنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے. جب قرآن سے پوچھا کہ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت کیا تھی، تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ سلیمان بن داؤد کی مکمل سلطنت ہم نے اس کی انگوٹھی میں بند کی تھی. سلیمان بن داؤد اپنی انگوٹھی کو پہنتے تھے، حکومت شروع ہو جاتی تھی، انگوٹھی کو اتارتے تھے، حکومت ختم ہو جاتی تھی. خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ سلیمان کی مکمل سلطنت، مکمل شاہی ہم نے اس کی انگوشتری میں بند کر دی تھی. تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سلیمان کے اختیارات کیا تھے، سلیمان کی سلطنت کا رقبہ کیا تھا. کیا سلیمان ایک شہر کے نبی تھے؟ کیا قبیلے کے نبی تھے؟ کیا موضع کے نبی تھے؟ کیا بستی کے نبی تھے؟ کیا ایک شہر تک ان کی نبوت تھی؟ لیکن قرآن نے سلیمان نبی کے اختیارات بتائے کہ سلیمان اللہ کا وہ نبی تھا کہ اس کے پاس یہ اختیارات تھے. یہ بادلوں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، ہواؤں کو اپنی انگلی کے اشارے سے چلاتا تھا، پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، جنات اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، ملائکہ اس کے تخت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے تھے. یہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتا تھا، یہ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتا تھا. کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جس میں سلیمان کی بادشاہی نہیں تھی، اور جہاں جہاں سلیمان کی بادشاہت تھی وہ تمام بادشاہ سلیمان کی انگوشتری میں بند تھی. وہی انگوشتری علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں گئی. حالت رکوع میں علی ابن ابی طالب نے وہی انگوشتری زکوٰۃ میں دے دی. اور زکوٰۃ ہوتی ہے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے دینا. اب علی کی ولایت میں اور سلیمان کی ولایت میں اتنا فرق ہے. سلیمان جسے پہن کے حکومت کرتا تھا، علی اسے پہن کے زکوٰۃ دیتا. کیا بات ہے. علاوہ نعرہ حیدری، علی حق. سلیمان بن داؤد کے پاس حکومت تھی، لیکن سلیمان بن داؤد کی حکومت علی کے اختیارات اور علی کی حکومت کے سامنے کیا. لہذا ولایت اس اختیار کو کہتے ہیں جو اللہ اپنے ولی کو دیتا ہے. اور ولی کے اختیارات میں بحث اس نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے اختیارات کا مظہر و مالک ہوتا ہے. خدا جہاں جہاں قرآن میں اپنے اختیارات کی بات کرنا، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں. لیکن خدا نے ان تمام کاموں کے لیے ملائکہ اور فرشتوں کو مقرر کیا. سورج کو میں طلوع کرتا ہوں، لیکن فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سورج کی ڈوریاں ہیں اور سورج کی زنجیریں. کائنات کے تمام امور اور تمام نظام جو چل رہے ہیں ایک قاعدے اور قانون کے تحت. خدا نے اس ہر ایک چیز پہ ایک ایک مدبر کو معین کیا ہوا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. سورج کا اپنے وقت پہ طلوع ہو جانا اور چاند کا اپنے وقت پہ غروب ہو جانا، ہواؤں کا اپنے وقت پہ چلنا، بارش کا اپنے وقت پہ برسنا، زمین کا اپنے وقت میں اپنے سینے میں سے پودے کو نکالنا. یہ تمام چیزیں جو ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں
इन पे एक एक चीज पे एक एक मुनज़्ज़म मौजूद है, और जो मुनज़्ज़म है वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, और जो जितने अल्लाह के फरिश्ते हैं वो अल्लाह के सबब हैं, यानी कि वो अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं है, इसमें कोई जंगो जदाल नहीं है, इसमें कोई मुनाजरा या मुबासा नहीं हो सकता। ये सब मानते हैं जिब्राइल के पास अल्लाह का इख्तियार है, मिकाईल के पास अल्लाह का इख्तियार है, इसराफील के पास अल्लाह का इख्तियार है, इजराइल के पास अल्लाह का इख्तियार है। इन तमाम मलाइका के पास जितने इख्तियारात हैं वो अल्लाह के दिए हुए हैं। और कौन से इख्तियार है इनके पास? छोटे मोटे इख्तियार नहीं है, आम इख्तियार नहीं है। इनके इख्तियारात क्या है? कोई वही सुनाता है, कोई मौत देता है, कोई रिस्क बांटता है, कोई सूरज को तलू करता है, कोई हवाओं को चलाता है, कोई बारिश को बरसाता है, कोई क़यामत का ऐलान करेगा। यानी इतने बड़े बड़े इख्तियारात के मालिक अल्लाह ने जिन मलाइका को बनाया हुआ है। अब आओ मैं आपको बताऊं कि विलायत मासूमीन क्या है, विलायत आइमा क्या है, विलायत अहले बैत क्या है। जिब्राइल के पास इख्तियार है वही लेके आने का, मिकाईल के पास इख्तियार है रिस्क बांटने का, इजराइल के पास इख्तियार है रूहों को कब्ज करने का, इसराफील के पास इख्तियार है सूर फूंकने का। और जो इतने इख्तियारात रखते हैं, अब है विलायत मासूमीन। वो अली के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के आते हैं, कभी भिखारी बन के आते हैं, कभी फकीर बन के आते हैं, और दुनिया को ये बताते हैं कि हम जिनसे ये इख्तियारात ले रहे हैं हम जुज़वी मुख्तार हैं, ये कुल्लो मुख्तार। क्या बात है लामा, नारे हैदरी अली हक, क्या बात है जियो लामा, बहुत खूब। विलायत मासूमीन असल में अल्लाह की विलायत को तस्लीम करने का नाम। बेशक जिसने इमाम की विलायत को माना, असल में उसने इमाम को नहीं, उसने अल्लाह के दिए हुए इख्तियार को माना। अगर मुझे प्यास लगी है तो मेरी कैफियत बदलेगी कि मुझे प्यास है, तो मेरा दिमाग जो है वो फैसला करेगा कि मुझे पानी पीना चाहिए। तो पानी पीने के लिए कैफियत दिल ने महसूस की, दिल का पैगाम दिमाग को गया, दिमाग ने मेरे हाथ को हुक्म दिया कि वह पानी का गिलास पकड़े और मेरे होंठों तक लेके। इसका मतलब है कि प्यास मेरे हलक को थी, हुक्म दिमाग ने दिया, वसीला हाथ बना। फिर मिसाल समझिए, प्यास हलक को थी, हुक्म दिमाग ने दिया, वसीला हाथ बना। अब इसी मिसाल से मैं बात को खोल सकता हूं कि इंसानियत को जरूरत हदायत की इंसानियत को थी, हुक्म अल्लाह ने किया, वसीला आले मोहम्मद बन। क्या बात है, नारा हैदरी या अली, नारा हैदरी या अली, या अली, या अली, या अली। जैसे आप बगैर हाथ की हरकत के पानी नहीं पी सकते, वैसे ही बगैर आले मोहम्मद के इख्तियारात को तस्लीम किए आप खुदा की नेमतों को हासिल नहीं कर सकते। बेशक इनके इख्तियारात को मानना पड़ेगा, और ये इख्तियारात अल्लाह ने इन्हें अता फरमाए। विलायत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और उनके लिए है। और बाकायदा जो विलायत है, इन इख्तियारात को मनवाना, इन इख्तियारात को तस्लीम करवाना। खुद खुम गदीर में रिसालत बाब ने वाज़े तौर पे अली की मौलायत यानी कि विलायत अमीर अल मोमिनीन का ऐलान, बेशक, और ऐलान करने से पहले कहा अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, अना मौलाकुम, मैं तुम्हारा मौला हूं, और जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला, अली मौला, अली मौला। और ये बात जुबान से नहीं की, हाथ पकड़ के बुलंद करके दिखा। और ये कह दिया कि या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका, ऐ रसूल पहुंचा वो जो हमने तुम पे नाज़िल किया। ये
जो पैगाम विलायत अमीर अल-मोमिनीन था ये हुक्म परवरदिगार। बेशक। और खुदा कुरान में जब भी बात होती है तो खुदा ने, जब हजरत आदम की बात हुई थी तो खुदा ने हजरत आदम के तस्करे में एक आयत का यहाँ मैं हवाला देता हूँ विलायत मासूमीन के उन्वान के तहत, कि खुदा ने जब हजरत आदम के लिए सजदे का हुक्म दिया था तो इबलीस ने यह कह के इनकार किया था कि मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना। तो खुदावंद मुतआल ने इबलीस से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने के जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। तो खुदावंद मुतआल ने सजदा आदम के वक्त इबलीस से गुफ्तगू करते हुए कहा तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। हाथों का जिक्र अल्लाह ने, हाथों से बनाया। मेरे अल्लाह, आपने पूरे कुरान में बहुत जगहों पे कहा है कि मैंने सूरज बनाया, मैंने चांद बनाया, मैंने सितारों को बनाया, मैंने जमीन को बनाया, मैंने आसमान को खल किया, मैंने हवाओं को खल किया, मैंने बहर को खल किया, मैंने समुद्र को खल किया, मैं मलाइका का खालिक हूं। लेकिन आपने पूरे कुरान में कहीं भी अपने हाथों का जिक्र नहीं किया। खलकल शम्स, खलकल कामर, खलकल बहार, खलकल नजूम। आपने जहां बात हुई तो आपने सिर्फ इतना कहा मैंने खल किया, मैंने खल किया, मैंने खल किया। कहीं आपने कहा मैंने इरादे से बनाया, कहीं आपने कहा मैंने मशीयत से बनाया, कहीं आपने कहा मैंने चाहत से बनाया, कहीं आपने कहा कि मैं तो सिर्फ कहता हूं और वो हो जाता है। मेरे मालिक, आपने कुरान में कभी नहीं कहा कि मैंने सूरज को हाथों से बनाया, जमीन को हाथों से बनाया, आसमान को हाथों से बुलंद किया, हवाओं को हाथों से चलाया, समुद्र को हाथों से रवा किया। आपने पूरे कुरान में कहीं भी हाथों का तस्करा नहीं किया। लेकिन जब तस्करा आदम आया तो आपने वहां साफ और वाजे कह दिया कि मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया है। मेरे मालिक यहां भी कह देता मैंने इसे कुदरत से बनाया है, मैंने मशीयत से बनाया है, मैंने इरादे से बनाया है, मैंने चाहत से बनाया है। तो यहां हाथों का लफ्ज क्यों आया? खुदा ने कहा इसलिए कि मैंने कुरान में कह दिया था मेरा जिस्म नहीं है, मेरा बदन नहीं है, लेकिन यहां मैंने हाथों का तस्करा किया ताकि इंसानियत की आंखें खुली रहे कि अल्लाह के हाथ कौन से हैं। जो ही वो खिलाफत का जिक्र करेंगे उन्हें हाथ याद आएंगे, जब वो खिलाफत की बात करेंगे तो उन्हें हाथ ज़हन में आएंगे। तो इसलिए खुदा ने गुम्मे गदीर पे रसूल से कहा कि अली की विलायत जुबान से ना पहुंचाना, हाथों से अली की विलायत का ऐलान कर, ताकि मैं दुनिया को बताऊं खलीफा जब भी बनता है बातों से नहीं बनता, हाथों से बनता है। क्या बात है, क्या बात है। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक हैदर। तो सामईन गिरामी कद्र, आज इस मौजू को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद विलायत खुदा ना खास्ता खुदा के इख्तियारात को ना मानने का नाम है। विलायत असल में इख्तियारात परवरदिगार को मानने का नाम। बेशक, बेशक। खुदा जिसे वली बनाता है वो वली कामिल होता है, और उस वली कामिल के यहाँ ये होता है कि उसके यहाँ अपना इरादा नहीं होता, वो अल्लाह के इरादे के तहत काम करता है। क्या बात, क्या बात। यही वजह है कि आज लोग जब सवाल करते हैं कि अमीर अल मोमिनीन ने ये क्यों नहीं किया, अमीर अल मोमिनीन ने ये उस दौर में ये फैसला क्यों ना किया, तो असल में अमीर अल मोमिनीन का इरादा अमीर अल मोमिनीन का इरादा नहीं, इनका इरादा असल में अल्लाह का इरादा है। क्या बात, बेशक। मशीयत परवरदिगार है। वली के पास जो वली कामिल होता है वो तौहीद की तजल्ली होती है, वो अल्लाह के सिफात का मजहर होता है। बेशक, बेशक। जहां खुदा ने लफ्ज वली इस्तेमाल किया वहां खुदा ने सात सिफ्त बयान की कि वली क्या करता है। जैसा कि मैंने ये आयत पढ़ी कि खुदा कहता है कि वली वो होता है जो मौत देता है। अल्लाह वो वली है जो मौत भी देता है, जो जिंदा भी करता है। जो जिंदा करे वो भी वली, जो मौत दे वो भी करे, जो मुर्दों को जिंदा करे वो वली है। तो अल्लाह ने ये इख्तियार पढ़ा है। खुदा ने कहा कि वली मुर्दों को जिंदा करता है। तो आए उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछिए कि क्या अली ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया?
ایک قبرستان میں کمبر کے ساتھ جا کے ایک پرانی سی قبر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتا قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے، مردہ کفن سمیت باہر آیا اور علی کا چہرہ دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پہ میرا سلام۔ سبحان اللہ جی۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت ان کے اختیارات کو تسلیم کرنا، یہی تو مسئلہ ہے کہ جب میرے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا اللہم صلی اللہ محمد نیشا پور کے رستے سے توس آ رہے ہیں، تو 15,000 محدثین نے امام علی ابن موسیٰ رضا کو روکا، اور روکے کا فرزند رسول کوئی ایک حدیث تو بیان، فرزند رسول نے اپنی سواری کو روکا اور حدیث شروع کی، لا الہ الا اللہ حسن، لا الہ ایک قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اسے نجات مل گئی۔ یہ بات کہنے کے بعد امام نے فرمایا اس قلعے میں داخل ہونے کی چند شرطیں ہیں، اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا ان کی ولایت مستحب یا واجب نہیں، توحید کی شرط ہے۔ کیا بات، شرط کے لیے میں انتصار شاہ صاحب سے کہوں کہ وہ کہیں کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے، تو میں کہوں گی شاہ صاحب میری ایک شرط ہے کہ میں اتنے بجے پڑھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ شرط ہے تو شرط لازم اور ملزوم ہے، جملہ کسی مولانا کا نہیں ہے، جملہ کسی شاعر کا نہیں ہے، جملہ میرے امام کا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی شرط ہیں، بے شک اللہ نے ہمیں شرط بنایا ہے کہ پہلے انہیں مانو گے تو مجھے مانو گے، بے شک نو ڈاؤٹ، ہم آل محمد اللہ کی شرط ہیں۔ بہت خوب۔ تو جیسے شرط کے ساتھ عمل لازم اور ملزوم ہو جاتا ہے، اس لیے لا الہ کی شرط ہے کہ جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھا جائے تو لا الہ فائدہ نہیں دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ لا الہ فائدہ دے گا تو اس وجہ سے دے گا کہ آپ کے پاس علی ولی اللہ ہے، آپ نے ولایت علی کے اختیار کو تسلیم کیا تو آپ نے رسول کے اختیار کو تسلیم کیا، آپ نے رسول کے اختیار کو مانا تو آپ نے اللہ کے اختیار کو مانا۔ ان تینوں ولیوں میں سے آپ کسی ایک ولی کی ولایت کو بھولیں گے تو باقی دو کی ولایت بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور محمد رسول اللہ پڑھیں اور علی ولی اللہ نہ پڑھیں تو دو ولایتیں فائدہ نہیں دیں گی، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں علی ولی اللہ پڑھیں محمد رسول اللہ نہ پڑھیں تو پھر دونوں ولایتیں فائدہ نہیں دیں گی، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں محمد رسول اللہ پڑھیں علی ولی اللہ نہ پڑھیں تو پھر بھی ولایتیں فائدہ نہیں دیں گی۔ ولایتیں تینوں ولایتیں نہیں ہیں، ولی تین ہیں، ولایت ایک۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کو مانا اس نے علی کو مانا، جس نے رسول کی ولایت کو مانا اس نے علی کی ولایت کو مانا، جس نے علی کی ولایت کو مانا اس نے اللہ اور رسول کی ولایت کو مانا، جس نے رسول کی ولایت کو مانا اس نے اللہ اور علی کی ولایت کو مانا، کیونکہ ولایت ایک ہے اور ولی تین۔ پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی رسول، تیسرا ولی علی۔ پہلا ہے ولایت کا خالق، دوسرا ہے ولایت پہنچانے والا، تیسرا ہے ولایت کو نافذ کرنے والا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ آسان کروں، آسان کرتے ہیں۔ اللہ دعویٰ کرتا ہے، رسول دلیل بتاتا ہے، امام ثبوت دیتا ہے۔ بہت خوب۔ لفظ آپ نے پھر دوبارہ سنیے گا، دعویٰ، دلیل، ثبوت۔ آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں، آپ جا کے دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ جائیداد میری ہے۔ دعویٰ ناقص ہے جب تک دلیل نہ ہو۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ جائیداد، یہ دکان، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ گھر آپ کا ہے، دلیل۔ اب آپ دلیل دیں گے کہ اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے ساتھ اس گھر میں پچھلے 50 سال سے رہ رہا ہوں۔ دلیل دے دی کہ میرا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں مالک ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے دعویٰ بھی کر دیا، دلیل بھی دے دی۔
اب آپ سے اہم سوال کیا جائے گا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو دیں. آپ کاغذات دکھاتے اور کہتے ہیں یہ ثبوت ہے. اب آپ مجھے بول کے بتائیے گا اگر ثبوت نہ ہوتا دعویٰ بھی ادھورا, دلیل بھی ادھورا. دعوے کو بھی ثابت کرتا ہے, دلیل کو بھی ثابت کرتا ہے. اس سے بہتر آج کی حد تک میں مثال نہیں دے سکتا تھا. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد رسول اللہ دلیل ہے, علی ولی اللہ اس کا ثبوت ہے. نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, یا علی یا علی مدد ہے. جیو علامہ جیو, بہت خوب. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد رسول اللہ دلیل ہے, علی ولی اللہ ثبوت ہے. جیسے بغیر ثبوت کے دعویٰ اور دلیل ادھوری رہے گی, ایسے بغیر علی ولی اللہ کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ادھورا رہے گا. بے شک بے شک. اب آپ اگر سوال کریں گے تو یہ تو آپ شیعہ ہیں, علی سے محبت کرتے تو آپ نے جملہ کہہ دیا. نہیں, لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے. خدا نے کہا میں موت دیتا ہوں. دنیا کو کیسے پتا تھا کہ کون موت دیتا ہے؟ رسول نے دلیل دی کہ یہ آیت دلیل ہے کہ وہ موت دیتا ہے. لوگوں نے کہا اس نے دعویٰ کر دیا, آپ نے دلیل دے دی, ہمیں عملاً غور کر کے دکھائے گا. علی نے عملاً کر کے دکھایا کہ ایسے دیتا ہے. کیا بات ہے, نعرہ حیدری یا علی. علی خدا نے کہا میں رازق ہوں. نبی نے دلیل دی کہ یہ آیت دلیل ہے کہ وہ رازق. کیا بات. علی نے رزق بانٹ کے بتایا کہ وہ کیسے رازق. خدا نے دعویٰ کیا کہ میں عزتیں دیتا ہوں, رسول نے دلیل دی آیت کے ذریعے. علی نے معزز بنا کے بتایا کہ ہم عزتیں کیسے دیتے. کیا بات. اس کے لیے یہی پہ ایک مثال دے دوں. آسان نہیں ہوتا سلمان کو منا اہل بیت بنانا. کیا بات. سلمان منا اہل بیت اپنی لمبی نمازوں کی وجہ سے نہیں بڑے, معرفت حجت کی وجہ سے بنے. بے شک بے شک. جس نے حجت کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. جس نے علی ولی اللہ کی معرفت کی تو سمجھ لیجئے کہ اس نے توحید کی معرفت. بے شک. آج ہر کوئی کہتا ہے اللہ کو مانے, اللہ کو مانے, اللہ کو مانے. تو جا کے پہلے یہ تو پتا کیجئے کہ اللہ کے معنی کیا ہے. معصوم سے ایک شخص نے سوال کیا, معانی الاخبار کتاب کا حوالہ, التوحید کتاب کا حوالہ. معصوم سے پوچھا کہ مولا اللہ کے معنی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اسم اللہ 4 حروف کا مجموعہ ہے, الف, لام اول, لام تشدید اور ہاء. معصوم فرماتے ہیں جو اللہ کا الف ہے وہ انعام کی علامت ہے کہ اس نے ہماری ولایت جیسی نعمت زمین پہ اتاری. بہت خوب. اور الف کے ہاں یہ قاعدہ اور قانون پایا جاتا ہے کہ الف 2 نقطوں کو ملائیں تو الف بنتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. بہت خوب. اور الف کے ہاں دوسرا قاعدہ یہ ہے, یہ نیچے سے اوپر بھی جا سکتا ہے, اوپر سے نیچے بھی آ سکتا ہے. اب اگر یہ لفظ الف پہ میں رک جاؤں تو یہیں پہ بات مکمل ہو سکتی ہے, اور آئندہ آنے والی ایک پوری مجلس الف پہ پڑھی جا سکتی ہے کہ الف کے ہاں کون کون سی لذتیں پائی جاتی ہیں. الف 2 نقطوں کے ملنے کو الف کہتے ہیں. اللہ اوپر سے نیچے نعمتیں بھیجے وہ بھی الف. مخلوق اپنی حاجتیں بھیجے تو یہ بھی الف. کیا بات. تمہارا حاجتوں کا بھیجنا, اس کا نعمتوں کا اتارنا, یہ اللہ کی الف ہے. مولا کہتے ہیں لام اول یعنی کہ پہلی لام لازم کی ہے. لام تشدید جو اللہ کے اسم میں درمیان میں لام ہے یہ ہماری ولایت کی ہے.
کیا بات ہے. اور جو ڈول ہے وہ ہمارے دشمنوں کی ہلاکت کی ہے. دشمنوں نے اس میں اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ولایت کو تم پر اتار کے لازم قرار دیا، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے ہلاکت. کیا بات ہے. خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں، اس میں اللہ میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا بات. اللہ نے ہماری ولایت کو مخلوق پہ لازم کیا اور اس کے دشمنوں کے لیے ہلاکت. اختیارات معصومین، ولایت معصومین پہ یہ سلسلہ گفتگو جس کی آج پہلی نشست ہے، انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ولایت معصومین علیہم السلام پہ بات ہوگی. اللہ میرے بھائی سید انتصار شاہ صاحب کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے. جس نیک نیتی کے ساتھ، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ روحانیت اور معرفت کا سفر کر رہے ہیں، مولا ان کے کارواں میں مزید وسعتیں عطا فرمائے، شر شیاطین اور شر حاسدین سے محفوظ و مامون فرمائے. ولایت معصومین ہی میں یہ ولایت ہے کہ بدن کربلا میں تھا اور سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں قرآن پڑھا. سر حسین کا قرآن پڑھنا حسین کی ولایت. جو سر نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ معجزہ نہیں، یہ اختیارات ولی. یہ ولی کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو بغیر جسم کے بھی کلام کر سکتا، بغیر بدن کے کلام کر سکتا. لاش کربلا میں رہ گئی، سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں چل. شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. 5 محرم ہمارے ہاں اون محمد کی شہادت پڑھی جاتی ہے. یہ جناب سیدہ کہ وہ لال ہیں، علی کی بیٹی عالیہ نے ان کی صورت میں اپنی نسل مولا حسین پہ قربان کر دی. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے امام حسین کی روانگی کے وقت ان دونوں شہزادوں کو امام کا صدقہ بنا کے شہزادی کے ساتھ بھیجا تھا. میدان کربلا میں یہ حضرت عباس علیہ السلام کے شاگرد ایسی جوان مردی اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑے کہ شہزادی زینب نے الوداع کرتے ہوئے اون محمد کے ماتھے چوم کے کہا تھا، اون محمد اس لگن اور جذبے کے ساتھ جنگ کرنا کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. زمانہ تمہاری جنگ دیکھے تو زمانے کو تمہاری جنگ سے اندازہ ہو جائے کہ جعفر طیار کیسے لڑتے تھے، حیدر کرار کیسے لڑتے تھے. اون محمد فوجی اشکیا میں گھس گئے، اور کتابیں کہتی ہیں یہ حضرت اون علیہ السلام کا نقطہ امتیاز ہے جو واحد وقف ہو گیا جناب شہزادی عالیہ کے اس فرزند کے ساتھ کہ اس نے اتنا جوان مردی کے ساتھ حملہ کیا. یہ قلب لشکر کو چیرتا ہوا، میمنے کو کاٹتا ہوا، میسرے کو پلٹتا ہوا عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر چلا گیا. جناب اون عمر ابن سعد کے خیمے کی پشت پہ نیزہ مارا، خیمے کی پشت پہ نیزے کا لگنا تھا. صدا کربلا سے آئی، واہ اون، مرحبا علی کا نواسا، مرحبا غیرت امیر المومنین. ادھر یہ آوازیں آ رہی تھی. یہ ناگہا چاروں طرف سے فوجوں نے حضرت اون کو گھیر لیا. ایک ملاؤن نے پہلو پہ نیزہ مارا، جناب اون کا سر گھوڑے کی زین سے گرنا شروع ہوا. آواز آئی، اماں میں گھوڑے سے گر گیا ہوں. شہزادے کا اتنا کہنا تھا. حسین ٹیلے پہ گر گئے، فضہ دروازے پہ گر گئی، علی کی بیٹی مسلح پہ گر گئی. فرمایا میرے اللہ میری قربانی قبول کرنا، میرے اللہ میرے لال کی قربانی قبول کرنا. یا محمد کی آواز آئی، بھیا اون میرے پاؤں رکابوں میں الجھ گئے ہیں. جناب محمد بھی زندہ تھے. یا گھوڑوں کا دوڑنا شروع ہوا. سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے
نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا. کریم کربلا کی آواز آئی, نہیں عباس آپ نہ جائیے گا, عباس جنگ نہیں کرنے. امام حسین علیہ السلام مظلومیت کی حالت میں اپنی کمر کو جھکائے ہوئے فوج اشقیہ کو چیر کے جانے کی کوشش میں تھے. یا ناگہاں خیام حسینی سے آواز آئی جناب فضہ کی, اے مولا حسین رک جائیے, آپ کو علی کی بیٹی بلا رہی ہے. امام حسین نے کہا زینب تمہارے لال گھوڑے سے گر گئے, زینب میں تیرے بیٹوں کی لاشیں لینے کے لیے جا رہا ہوں. علی کی بیٹی کی آواز آئی حسین لاشیں اٹھانے سے پہلے ایک بار میرے خیمہ کے باہر تشریف لائیے گا. کریم کربلا بہن کے خیمہ کے باہر گئے, شہزادی پردے کے اندر آئی, مولا حسین کے ہاتھ پکڑے, ہاتھوں کو چوم کے کہنے لگی آپ اون محمد کی لاشیں اٹھانے نہ جائیے گا, آپ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہیں. فرمایا پھر لاشیں کون اٹھائے گا؟ فرمایا جہاں گر گئے وہاں گرے رہنے دے, جتنی دیر آپ نے لاش اٹھانے کے لیے جانا ہے اور واپس لانے کے لیے آنا ہے اتنی دیر میرے سامنے بیٹھے, نہ آپ کا چہرہ دیکھو نہ امام کی زیارت کرو. آج بھی کربلا کے ظاہر گواہ ہیں, زینب سلام اللہ علیہا کی بیٹے کی قبر آج بھی کربلا سے باہر ہے. آج بھی جب زائر جاتے ہیں تو جناب اون کی قبر کی زیارت کے لیے باہر جایا جاتا ہے. آج بھی جناب اون کا روزہ زمانے کو جناب سیدہ کی بے مثال قربانی کی مثال دے رہا ہے کہ صدقے قربان جائیں ایسی بہن کی وفا پہ جس نے بھائی پہ بیٹا تو قربان کیا لیکن بیٹے کی لاش اٹھانے نہیں دی کہ کہیں میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو. الا لعنت اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ايهم منقلب ينقلبون. میرا مالک